بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ فنی خرابی تھی جس کی وجہ سے آواز منقطع ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یہودیوں کے عقائد دیکھے، عیسائیوں کے عقائد دیکھے، مسلمانوں کے عقائد دیکھے، تو اب ہم نے قرآن و حدیث سے پوچھنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ کس کے کون سے عقیدے ٹھیک اور کون سے غلط عقیدے ہیں۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو ثابت کر دیں اور یہودی و عیسائیوں میں جس کے جو عقیدے غلط ہیں اس کی تردید پیش کر دیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا سب سے پہلا عقیدہ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی ہے۔ اس پر قرآن پاک میں سورہ مریم 16واں سپارہ ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا ہے۔ میں صرف بطور برکت کے 3-4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کے عرض کر دیتا ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، جب فرشتے آئے حضرت مریم کے پاس تو کیا کہا آ کر فرشتے نے کہ انما انا رسول ربک، میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ میں کیوں آیا ہوں؟ لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت، تو فوراً جواب دی حضرت مریم علیہ السلام نے، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی۔ ولم اکو بغیہ، میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ دو ہی راستے ہیں اولاد کے، یا شادی ہو یا بدکاری ہو۔ قال کذالک، تو فرشتے نے کیا کہا؟ ایسے ہی ہو جائے گا، بغیر شادی، بغیر چھوئے۔ قال ربک، آپ کا رب فرماتا ہے، هو علی ہین، یہ کام میرے لیے بڑا آسان اور معمولی ہے۔ وَلْنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے۔ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو، ولادت بن باپ کو ذکر کیا ہے۔ اس سے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ثابت ہو گیا، عیسائی بھی اس کے قائل ہیں، ان کا عقیدہ بھی ثابت ہو گیا، البتہ یہودیوں کے عقیدے کی تردید ہو گئی۔ نمبر 2، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کی والدہ پاک دامن ہے، اگرچہ پچھلی آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے، جب آپ کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی ہے تو آپ کی والدہ کا پاک دامن ہونا خود بخود ثابت ہو گیا ہے، لیکن الگ سے بھی قرآن پاک نے ان کو مطہرہ کہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 اللہ فرماتے ہیں کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، برگزیدہ کیا ہے، وطہرکی، اور تمہیں پاک بنایا ہے اللہ نے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام جہاں کی عورتوں میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ تو حضرت مریم صدیقہ مطہرہ پاک دامن خاتون تھی، قرآن پاک اس کی تائید کر رہا ہے، لہذا اس سے ہم مسلمانوں کا عقیدہ بھی ثابت ہو گیا، عیسائی بھی اسی کے قائل تھے، البتہ یہودیوں کے عقیدے کی تردید ہو گئی۔ نمبر 3، ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، آیت نمبر 49 سورہ آل عمران، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کے بندے بھی ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 اللہ فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ، کہ کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ السلام خود فرما رہے ہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور اللہ کا بندہ بھی ہوں۔ تو اب اس سے مسلمانوں کا عقیدہ ثابت۔ عیسائی بھی اس بات کے قائل تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہودیوں کی تردید ہو گئی کہ وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ نمبر 4، ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار نہیں کیا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے انعامات اور احسانات گنوا رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنا ایک احسان گنوایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، کہ جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ آپ تک پہنچنے سے روک دیے تھے، اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، جب آپ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے اور وہ کہتے تھے جادو ہے یہ، تو وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اے عیسیٰ، میرا تم پر یہ انعام اور احسان ہے کہ میں نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا تھا، وہ تمہیں گرفتار نہیں کر سکے تھے۔ ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا اور یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی تردید ہو گئی۔ نمبر 5، اسی طرح ہم کہتے ہیں جب گرفتار نہیں ہوئے تو صاف سی بات ذلیل بھی نہیں کر سکے وہ آپ کو، نعوذ باللہ تذلیل بھی آپ کی نہیں ہوئی۔
لیکن الگ سے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ جن کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے وہ کیا ہے؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والے ہیں، ومن المقربین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہیں۔ یاد رکھیے گا جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے مرتبے والے ہیں، بڑی وجاہت والے ہیں، مقربین میں شامل ہیں، تو جو اللہ کا مقرب ہے، جو اللہ جس کو بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کے عقیدوں کی تردید ہو گئی۔ نمبر 6، وہ کہتے تھے ہم نے قتل کیا، گرفتار کرنے کے بعد نعوذ باللہ ذلیل کیا اور قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وما قتلوہ یقینا، بڑی پکی اور یقینی بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 157، وما قتلوہ یقینا، قتل نہیں کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں قتل کیسے کیا تھا؟ صلیب پہ۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وما صلبوہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا، نہیں چڑھایا۔ اسی آیت میں نہ قتل ہوئے نہ ہی سولی ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، اس سے کس کی تردید ہو گئی؟ یہودیوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی۔ یہاں تک یہودیوں کے ساتوں عقیدوں کی تردید ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو یہودیوں کے 7 عقیدے تھے، اللہ نے 7 کی تردید کر دی کہ ان کا کوئی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے عیسائی یہ کہتے تھے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہو گئی تو اب ان کی وجہ سے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، اب عیسائی کچھ بھی کر لیں ان کو سزا نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں وما صلبوہ، جب اللہ کہہ رہے سولی نہیں ہوئی، قتل نہیں ہوا، تو اسی سے اگلی بات کی بھی خود بخود تردید ہو جاتی ہے کہ کفارہ بھی نہیں ہوگا، کفارہ بھی نہیں ہوا۔ لیکن قرآن پاک میں سورہ نجم کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ اس سے متعلق ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تزیر وازرۃ وزر اخری، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ اٹھا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی گناہ تو عیسائی کریں اور ان کے گناہوں کا بوجھ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا ہے، گناہ ہم کر رہے ہیں بوجھ وہ اٹھائے، اللہ کہتے ہیں ایسا یہ اصول خداوندی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور نمبر 8، حضرت عیسائی کہتے تھے وہ خدا ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ پاک اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مریم کے بیٹے جو عیسیٰ ہیں وہ خدا ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ لوگ کفر کر رہے ہیں، یہ کفر ہے، اس کو اسلام نہیں کہا جائے گا، یہ لوگ کافر ہیں۔ اور نمبر 9، وہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں۔ جس طرح یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 میں دونوں کے عقیدے کی تردید فرما رہا ہے، ذالک قولہم بافواہہم، اللہ کہتے ہیں یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کی افواہیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا ہے نہیں، یہ ان کی افواہیں اور منہ کی باتیں ہیں، یہ اس بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور نمبر 10، یہ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں اس عقیدے کی بھی تردید کر دی۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا 3 میں تیسرا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں۔ وہ 3 خدا کون ہیں؟ پھر اس میں آگے عیسائیت میں بھی 2 رخ ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ، جبرائیل اور عیسیٰ یہ 3 خدا ہیں، اور بعض کہتے ہیں اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام یہ 3 خدا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ 3 خداؤں کے قائل ہیں وہ لوگ بھی کافر ہیں، وہ کفر کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تائید کی ہے، دیکھیں تردید نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ میں نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا۔ کیسے اٹھایا؟ اللہ کہتے ہیں وکان اللہ عزیزاً، اللہ بڑا زبردست ہے، غالب ہے۔ یہ اللہ کیوں اٹھایا؟ اللہ فرماتے ہیں حکیماً، میری بڑی حکمتیں اس میں غالب بھی ہوں، میں زبردست ہوں، کر سکتا ہوں ایسا کام، اور اس میں بڑی حکمت ہے میری۔ اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ،
عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. فلا تمترن بہا، اس میں شک نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں شک نہ کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ کے فرما رہے ہیں واتبعونی، میری پیروی کر لو، یہی سیدھا راستہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وضاحت سے فرما رہے ہیں کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم، اس وقت تمہارا خوشی کا کیا عالم ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ایک شخص ہوگا. بڑی وضاحت سے. اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے آپ نے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کے 7 عقیدوں کی 7 کی تردید کر دی کہ 7 عقیدے غلط ہیں، 7 کی تردید کر دی. عیسائیوں کے 12 عقیدے تھے، 12 میں سے 8 عقیدے غلط تھے، اللہ نے ان کی تردید کر دی. 4 عقیدے ان کے ٹھیک تھے، اللہ نے ان کی تائید کی ہے. اب اگر عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں، قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، اگر یہ غلط ہوتا تو کیا قرآن پاک اس کی تردید نہ کرتا؟ جبکہ ہم جتنے بھی منکرین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے، ہم سب سے ایک مطالبہ کرتے ہیں بڑے مؤدبانہ انداز میں کہ ہمیں قرآن و حدیث میں ایک آیت، ایک حدیث ایسی دکھا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عدم رفع کا ذکر کیا ہو یا عدم نزول کا ذکر کیا ہو، جس میں یہ الفاظ آتے ہوں کہ لم یرفع، ان کا رفع نہیں ہوا، یا لم ینزل، نزول نہیں ہوگا. ایک آیت، ایک حدیث دکھا دیں. جتنے منکرین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے ہیں، وہ یہودی ہوں، وہ بہائی ہوں، وہ قادیانی ہوں، وہ منکرین حدیث ہوں، وہ نیچری ہوں، وہ غامدی، جو مرضی، سب مل جل کے بیٹھ جائیں اور ایک آیت یا ایک حدیث ہمیں ایسی دکھا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کی تردید کی ہو، لم یرفع یا لم ینزل کے الفاظ آتے ہوں. ہمارا یہ مطالبہ قیامت تک ان سے رہے گا کہ ہمیں ایک ایسی آیت یا ایک ایسی حدیث دکھا دیجیے. انشاءاللہ قیامت تک یہ ایک آیت یا ایک حدیث نہیں پیش کر سکتے. تو بڑی واضح بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ رفع اور نزول، اس کی تائید ہے قرآن پاک میں. آنے کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے. ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان کو ختم کر دے گا. اور ایک کام اور کریں گے، وہ اپنے ہاتھ سے دجال کو قتل کر دیں گے. باب لد ایک جگہ ہے، اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے. یہ تو ہو گئے یہاں تک ہمارے مسلمانوں کے عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید، اور عیسائیوں کے جو عقائد ٹھیک تھے اللہ نے ان کی تائید کر دی. اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے یہاں دور حاضر میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، خصوصاً قادیانی، ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے اور کیا عقیدہ ہے. آئیے ایک نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں. قادیانی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 7 قسم کے نظریات رکھتے ہیں، 7 قسم کے عقائد رکھتے ہیں. نمبر 1 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت بغیر باپ کے ہوئی ہے، مرزا غلام قادیانی اور اس کے پیروکار اس کو نہیں مانتے. آپ نے کل کے سبق میں قادیانی کافر کیوں اس میں پڑھ لیا ہوگا کہ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کا انکار کرتا ہے. نمبر 2 اس کے ساتھ ساتھ مرزا غلام قادیانی اور اس کے پیروکار حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام کی ذات پہ تہمت لگاتے ہیں. اس کے بھی کل آپ نے حوالے دیکھ لیے ہوں گے ہمارے پہلے سبق اور پہلے موضوع میں. اگر آپ میں سے کوئی ایسے صاحب شریک ہوں آج کے سبق میں جنہوں نے کل کا موضوع نہیں سنا یا نہیں پڑھ سکے، تو ہمارے یوٹیوب چینل ہے شبان میڈیا، آپ کو یہاں سلائڈ کے اوپر بھی اس کا لنک نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا شبان میڈیا. آپ وہاں جا کر وہ سبق ریکارڈڈ موجود ہے، آپ جا کے اس کو سن سکتے ہیں. اسی طرح قادیانی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کرتے ہیں. نمبر 4 قادیانی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا تھا، معاذ اللہ ان کی تذلیل بھی کی تھی وہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں پھر صلیب پہ لٹکا دیا تھا، لیکن صلیب پہ قتل نہیں ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فوت نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگ جب چلے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیز آندھی کی وجہ سے صلیب سے گر پڑے، اور کہتے ہیں وہاں سے بھاگ کر پھر اپنے ایک ماننے والے حواری کے پاس آئے، وہاں کھانا کھایا، اور پھر وہاں سے سفر کر کے نکلتے نکلتے کشمیر میں آ گئے. اور کشمیر میں جو علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر
جو بھارت کے پاس ہے، کہتے ہیں یہاں ایک علاقہ ہے سری نگر، بہت مشہور ہے. سری نگر کا ایک محلہ ہے، محلہ خان یار. کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس محلے میں آ کر آباد ہو گئے، اور تقریباً 87 سال، یعنی 87، 3 کم 90، 87 سال تک وہاں رہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہ انتقال ہوا، اور کہتے ہیں کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے. تو اس لیے نمبر 7، قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں. یہ قادیانیوں کے عقیدے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق. آپ کی ولادت بن باپ کو نہیں مانتے، حضرت مریم پہ تہمت لگاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، آپ گرفتاری کے قائل ہیں، تذلیل کے قائل ہیں، صلیب کے قائل ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کی وفات کے قائل ہیں. اور مرزا قادیانی کہتا ہے جس عیسیٰ کے آنے کی بشارت دی گئی ہے اس سے وہ بنی اسرائیل کے عیسیٰ مراد نہیں ہے، بلکہ ان جیسا ایک شخص مراد تھا جو کہ میں ہوں معاذ اللہ، خود کو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم بن کے آ گیا ہوں. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے ہم آپ حضرات سے. قادیانیوں کے یہ عقائد، جو کفری عقائد آپ نے دیکھے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح کے عقائد کسی اور کے بھی ہیں؟ ایک نظر پھر دیکھ لیجئے، آپ کمنٹ میں جواب دے سکتے ہیں کہ قادیانیوں کے یہ کفری عقائد جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں. درست جواب دینے والوں کو انشاءاللہ دعا کی صورت میں انعام ملے گا. جی دیکھ لیجیے جواب. قادیانیوں کے یہ عقائد یہودیوں سے نکلے ہیں، یہودیوں سے. جو عقائد یہودیوں کے تھے، ولادت بن باپ کا انکار وہ بھی کرتے ہیں، مریم پہ تہمت وہ بھی لگاتے ہیں، نبوت کا انکار وہ بھی کرتے ہیں. یہ نبوت کا انکار کیسے کرتے ہیں کہ توہین کر کے، تو توہین بھی انکار کے زمرے میں آتا ہے. جو مانے گا توہین کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے جی. حضرت عیسیٰ السلام کی توہین کے قائل وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. گرفتاری وہ بھی کہتے ہیں ہم نے گرفتار کیا تھے، بھی مانتے ہیں. ذلیل، صلیب، ہاں وہ کہتے ہیں اس نے قتل ہو گئے تھے، اور قتل کا سبب بھی موت ہی ہوتا ہے نا، وفات ہی ہے. وفات کا سبب قتل ہے کہ قتل ہوئے تو وفات ہو گئی. اسی طرح قادیانی بھی کہتے ہیں کہ وہاں قتل تو نہیں ہوئے تھے، البتہ بعد میں تبھی انتقال ہو گئے، تبھی موت فوت ہو گئے، لیکن فوت ہو چکے ہیں. جو عقائد قادیانیوں کے ہیں وہی عقائد بالکل سیم آپ دیکھیں یہودیوں کے بھی ہیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ قادیانیت جو ہے یہ یہودیت کا چربہ ہے، یہ یہودیت کا خلاصہ ہے. ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسرائیل ہے، یہودیت ہے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ، سارے عقائد انہیں سے لیے گئے. اب عام طور پر وہ فتنے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں، جو یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، الجھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں یا احادیث میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ عیسیٰ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں. تو ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں وہ ان کے اس اعتراض کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا قرآن پاک میں اور احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بڑا واضح عقیدہ موجود ہے. آپ نے شروع میں تفصیل سے مسلمانوں کا عقیدہ دیکھ لیا، اس میں ساری آیات، ساری احادیث آپ کے سامنے آگے بڑی تفصیل سے. لیکن چلیں خلاصے کے طور پر ہم پھر دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. حضرت عیسیٰ السلام کا رفع اور نزول، کیا اس سے متعلق قرآن پاک اور احادیث میں کوئی واضح احکامات موجود ہیں کہ نہیں؟ آئیے ہم ایک آیت دیکھ لیتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 157، 158، 159، 157، 158 اور 159 نمبر یہ آیت ہے. بڑی ہی واضح آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، اور جو یہود لانتی کیوں ٹھہرائے گئے اللہ وجہ بتا رہے ہیں، ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا انا قتلنا المسیح، ہم نے قتل کر دیا مسیح کو، جو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، ہم نے قتل کر دیا ان کو. اللہ کہتے ہیں نہیں، وما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ کو، وما صلبوہ، وہ سولی نہیں دے پائے عیسیٰ کو، ہاں ولکن شبہ لہم، ان کو اشتباہ ہو گیا. اشتباہ کیسے ہوا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مکان میں تھے، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنا جو بندہ اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور اس بندے کی شبیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ، شباہت اس بندے پہ ڈال دی. اب جب یہودی اندر آئے انہوں نے دیکھا ایک بندہ اندر موجود ہے جس کی شکل و شباہت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے. اب اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اگر یہ بندہ ہمارا ہے
تو عیسیٰ السلام کہاں پہ ہیں؟ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ہمارا بندہ کہاں ہے؟ اسی اشتباہ میں انہوں نے جلدی میں اپنے ہی اس بندے کو سولی پہ لٹکا دیا، ولیکن شبیہ لہ، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شبیہ ڈالی گئی تھی وہ اس کافر پر نہیں ڈالی گئی تھی، بلکہ عیسیٰ السلام کے اپنے حواری آپ کے ماننے والے تھے ان پر ڈال دی گئی تھی۔ دونوں قول موجود ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فرمایا جس بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں نا، لفی شک من، اس سلسلے میں شک کا شکار ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی حقیقی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے گمان کے۔ اللہ پھر دوبارہ فرما رہے وما قتل ہو یقینا، بڑی پکی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، قتل نہیں۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، کیسے اٹھا؟ اللہ کہتے ہیں میں غالب اور زبردست ہوں۔ کیوں اٹھایا؟ اللہ کہتے ہیں بڑی حکمت ہے میری۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب پہ گواہ بن جائیں گے۔ اب دیکھ کتنی واضح آیت ہے، اس کے علاوہ اور بھی آیات موجود ہیں، اور بھی آیات موجود ہیں جو تفصیل کے لیے آپ کتابیں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سی کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں۔ ہم نے تو صرف خلاصے کے لیے آپ کو بطور برکت کے پچھلی کچھ آیات پیچھے گزر گئیں اور ایک آیت آپ کے سامنے یہاں پیش کرتی کہ اس سے واضح آیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اتنی وضاحت سے فرما رہے ہیں قتل نہیں ہوئے، سولی نہیں ہوئی ہے، جبکہ قادری کہتے ہیں سولی ہوئی ہے۔ نہیں، سولی نہیں ہوئی۔ اللہ پھر کہہ رہے ہیں قتل ہو یقینا وما قتل ہو یقینا، یقینی بات ہے قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ فرماتے میں نے ان کا اپنی طرف رفع کیا ہے، میں نے ان کے جسم سمیت ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اٹھا لیا ہے۔ اسی طرح اگر احادیث مبارکہ کو آپ دیکھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح احادیث میں بڑی واضح آیات ارشاد فرمایا آپ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، آپ کا نزول ہوگا۔ اس موضوع پر جو احادیث ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، اس موضوع پر بڑی تفصیلی ایک کتاب موجود ہے جس میں ہمارے پاکستان کے ایک عالم گزرے ہیں جن کا تحریک پاکستان میں بڑا کردار رہا ہے، مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ۔ انہوں نے اس پہ کتاب ترتیب دی ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کے نام سے، جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے کہ علامات قیامت اور نزول مسیح کے نام سے۔ اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تمام احادیث کو، تقریباً ان کی تعداد 116 کے قریب ہے تقریباً، وہ ساری احادیث جمع کر دی ہیں۔ آئیے ہم چند احادیث کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، بے شک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی فرما رہے فوت نہیں ہوئے، تو اللہ کے نبی اسلام کے اس فرمان تک تو ظاہر ہے فوت نہیں ہوئے نا۔ اس فرمان کے بعد فوت ہو گئے تو آپ دکھا دیں کہاں لکھا ہوا ہے، نہیں فوت ہوئے۔ اور یہ حدیث آپ پہلے بھی دیکھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تمہارا خوشی کا عالم کیا ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے، وہ آسمانوں پہ زندہ ہے، تشریف لائیں گے۔ اسی طرح جیسے قرآن پاک میں آپ سے متعلق تفصیلی عقیدہ موجود ہے کہ آپ آسمانوں پہ زندہ ہیں، احادیث میں بہت تفصیل سے یہ بات موجود ہے، اسی طرح 1400 سال سے امت کا بھی اس پر اجماع ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے آپ کی تشریف آوری ہوگی۔ پوری امت کا اس میں اجماع ہے۔ دیکھیں اگر امت کا اجماع کا مطلب کیا ہے، اگر ایک دو فرقے الگ ہو گئے تو ان فرقوں کی حیثیت نہیں ہے۔ پہلی بات ہے وہ فرقے اسلام میں شامل ہی نہیں ہے، مسلمانوں میں شامل ہی نہیں ہے، تو مسلمانوں کا آج تک اس پر اتفاق ہے اور یہ اسلام کا اصولی عقیدہ کہلاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے۔ پڑھیے مجمعۃ الامہ علی ما تضمن الحدیث المتواتر ان عیسیٰ فی السماء حی وانہ ینزل فی آخر الزمان، کہ امت کا اس پر اجماع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے
اور آخری زمانے میں آسمان سے آپ کا نزول ہوگا. خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، دجال کو قتل کر دیں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب فرما دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں تو سارا موجود ہے، تفصیل سے موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ علماء امت نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ اس عقیدے کا انکار کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے. میں نے عرض کر دیا یہ اصولی عقیدہ ہے، اور اصولی عقیدے کا انکار کفر کہلاتا ہے. چنانچہ حضرت امام سیوطی رحمۃ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کا انکار کرنا یا ان کی نبوت کا انکار کرنا کہ لاہما کفر، یہ دونوں باتیں کفر ہیں. یا ان کی نبوت کا انکار کرنا یا ان کے نزول کا انکار کرنا، ان کو زندہ نہ ماننا آسمان پہ، یہ دونوں باتیں کفر ہیں. جیسے کوئی بندہ آپ کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہو جاتا ہے، ایسے ہی آپ کے رفع اور نزول کا انکار کر کے بھی وہ شخص کافر ہو جائے گا. ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہا جائے گا. اس کا تعلق جس مرضی فرقے سے ہو، یہودی ہو، وہ قادیانی ہو، بہائی ہو، نیچری ہو، منکر حدیث کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، جو ایرا غیرہ کوئی بھی ہو، جو بندہ اس عقیدے کا انکار کرے گا، علماء فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. لیکن ہمارے جو مد مقابل جتنے فتنے ہیں، جتنے فرقے ہیں جو اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں، یاد رکھیے ان کے پاس تو قرآن پاک، احادیث مبارکہ، اجماع امت، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس حوالے سے. قرآن بھی آپ کے ساتھ ہے، حدیث بھی آپ کے ساتھ ہے، اجماع امت بھی آپ کے ساتھ ہے. لیکن وہ لوگ، سادہ لوگ، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے چند مفروضے قائم کر کے، کچھ سائنسی باتیں جوڑ کر، کچھ عقلی چیزیں ملا کر، کچھ ایسے شبہات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مسلمان کے دل و دماغ میں شبہات پیدا ہو جائے. یاد رکھیے کل آپ نے یہ بات بڑی تفصیل سے پڑھ لی پہلے سبق میں ہمارے، کہ عقیدہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کسی کو شبہ پیدا ہو جائے تو وہ شخص مسلمان نہیں کہلاتا، عقیدہ خراب ہو جائے گا اس کا. اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے جو فتنے ہیں، جو باطل فتنے ہیں، ان کا سب سے زیادہ زور اسی بات پر ہے، کسی طرح مسلمان کے عقائد میں شک و شبہات پیدا کر دیے جائیں تاکہ یہ مسلمان نہ رہے. یہی طریقہ وہ مختلف انداز سے اپنا رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کچھ عقلی اعتراضات بنا لی ہیں، کچھ منطقی باتیں جوڑ کے دائیں بائیں سے مفروضے قائم کر کے وہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ السلام آسمان پہ زندہ نہیں ہے، ان کا نزول نہیں ہوگا، وہ فوت ہو گئے ہیں. آئیے ان کے ان اعتراضات کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. آپ نے قرآن پاک تو دیکھ لیا، احادیث تو دیکھ لی، اجماع امت تو دیکھ لیا، آئیے اب ان کے اس غبارے کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنی ہوا ہے. مثلا قادیانی اور اس طرح جو دیگر منکرین عیسیٰ السلام کی حیات کے منکر ہیں، وہ چند عقلی شبہات پیدا کرتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ السلام آسمان پہ کیسے گئے؟ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں اوپر کرہ ناری ہے، آگ ہے، کرہ زمہریر ہے، ٹھنڈ ہے، اور دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود، سائنسدان ترقی کرنے کے باوجود آج تک نہیں پہنچ سکے آسمان پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے 100 سال پہلے جب کوئی سائنس کی ترقی نہیں تھی، اسباب نہیں تھے، تو آسمان پر کیسے چلے گئے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. کیا کہتے ہیں جی یہ بات عقل میں؟ قادیانی کیا کہتے ہیں جی یہ بات عقل میں نہیں آتی. اسی طرح قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ السلام آسمان پہ کیسے چلے گئے؟ کیونکہ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، کہا تھا مشرکین مکہ نے کہ ہم آپ کو تب مانیں گے، اس قرآن پاک کو برحق تب مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے آسمان پہ جائیے اور قرآن پاک لے کر آ جائیے، ہم آپ کو جاتا ہوا بھی دیکھ لیں گے، آتا ہوا بھی دیکھ لیں گے، مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے جواب میں جو بات فرمائی تھی، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اوپر جانا میرے بس میں نہیں ہے. حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر اور ایک رسول، تم جیسے ایک انسان ہوں، میں کیسے اوپر جا سکتا ہوں؟ تو قادیانی کہتے ہیں دیکھو، جب اللہ کے نبی علیہ السلام جو تب نبیوں کے سردار امام ہیں، جب وہ خود فرما رہے میں اوپر نہیں جا سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے لگے اوپر؟ اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ عیسیٰ السلام جب آسمان پہ زندہ ہیں تو زندہ آدمی تو کھاتا ہے، پیتا ہے، انسان کی غذا ہوگی زندہ رہے گا نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں؟ اور جب انسان کھائے گا پیے قضاء حاجت بھی تو کرے گا. تو قضاء حاجت کہاں پہ کرتے ہیں؟
قرآن پاک میں موجود اللہ نے فرمایا عیسیٰ السلام سے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا کہ عیسیٰ جب تک زندہ رہنا نماز بھی پڑھنا زکوٰۃ بھی دینا. تو اب وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں تو نماز کس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ قبلہ تو نیچے ہے. وہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں وہاں پر؟ یہ باتیں عقل میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اگر گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں تقریباً 2000 سال. کہتے ہیں کیا جو بندہ 2000 سال سے زیادہ عمر پالے اس کے ہوش و حواس وہی رہیں گے؟ 2000 سال گزرنے کے بعد جب وہ آئیں گے تو اتنے بڑھاپے کے باوجود جہاد کر سکیں گے؟ دجال کو قتل کر پائیں گے؟ ان کا پیچھا کر پائیں گے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. حضرت عیسیٰ السلام آسمان پر ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہیں. تو جو امام الانبیاء ہیں وہ نیچے، حضرت عیسیٰ السلام اوپر. تو کیا مسلمانوں تم یہ عقیدہ رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر رہے کہ آپ کو نیچے عیسیٰ السلام کو اوپر؟ اور کہتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھانے میں حکمت کیا تھی، اٹھایا کیوں گیا؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. یہ بات عقل میں نہیں آتی. تو ہم قادیانیوں سے عرض کرتے ہیں کہ اگر یہ بات تمہاری عقل میں نہیں آتی تو بہت سی ایسی باتیں بھی مرزا لکھ کر گیا ہے جو تمہارے عقل میں نہیں آنی چاہیے. بہت سی باتیں وہ بھی ایسے لکھ کر گیا ہے. مثلا کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ مرزا نے لکھا کہ ایک بکرے کا بکری کی طرح دودھ دینا ہے، اسی طرح مردوں کا دودھ دینا، بچے کے اپنے باپ کے دودھ سے پرورش پانا، خشک مٹی سے چوہا پیدا ہونا جس کا آدھا دڑ مٹی کا اور آدھا چوہے کا، کسی کے ایڑی سے پخانہ جاری ہو جانا، کیا یہ باتیں عقل میں آتی ہیں؟ یہ ساری باتیں مرزا لکھ کر گیا. اس طرح کی بہت سی ایسی باتیں جو کہانیوں کے انداز میں مرزا قادری نے لکھ کر گیا ہے. کیا وہ ساری باتیں آپ کی عقل میں آتی ہیں؟ وہ باتیں بھی یقیناً آپ کی عقل میں نہیں آتی ہوں گی. تو یہاں پر بھی قادری یہی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ السلام کا آسمان پہ جانا، اتنا زندہ رہنا، یہ باتیں عقل میں نہیں آتی. آئیے ذرا ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. سب سے پہلے ایک اصول سمجھ لیجئے، یاد رکھیے گا دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اللہ پاک نے اس کو نر اور مادہ، یہاں نر بھی پیدا کیا، مذکر بھی مؤنث بھی، ٹھیک ہے جی. اور دنیا میں جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں کچھ کام تو وہ ہوتے ہیں جو ہم معمول کے مطابق کرتے ہیں اور کچھ کام وہ کہلاتے ہیں جو خلاف معمول ہوتے ہیں، خلاف عادت کہلاتے ہیں، معمول سے ہٹ کے کہلاتے ہیں. سادہ سی مثالیں دیکھیں. آج صبح ہم اٹھ کے نماز پڑھی، نماز کے بعد تلاوت کی، چہل قدمی کی، پھر ناشتہ کیا، پھر اپنے اپنے کام مصروف ہو گئے. دوپہر کھانا کھایا، نماز پڑھی، ٹھیک ہے جی، شام ہو گئی. یہ ہماری معمولات ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صبح اس کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلی ہو، تو یہ آنکھ کا نہ کھلنا اس کا معمول نہیں ہے، معمول سے ہٹ کے ہے، خلاف معمول کہتے ہیں اس کو آپ. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ ناشتہ نہ کرے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ ناشتہ نہ کرنا اس کا معمول نہیں ہے، یہ معمول سے ہٹ کے بات ہوئی ہے، خلاف معمول ہے. تو یہ دنیا کا نظام ہے، یہاں معمولات بھی ہوتے ہیں، خلاف معمول کام بھی ہوتا ہے. جیسے مثلا اللہ نے دنیا کو نر مادے کے ملاپ سے بنایا ہے نا. دنیا کی بہت چیزیں، مخلوقات، جو مخلوقات آگے پھیل رہی چل رہی ہیں اس دنیا میں، وہ سب نر اور مادے کے ملاپ سے چل رہی ہیں. تقریباً اکثر مخلوقات ایسی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں مشاہدے میں. مثلا دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ اور اونٹنی پیدا کی. اب ان کا جب میلاب ہوتا ہے تو آگے اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کا ایک معمول. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام جو اللہ کے پاک نبی تھے، ان کی جو اونٹنی تھی جو پہاڑ سے نکلی تھی بطور معجزہ، وہ اس میلاب سے پیدا نہیں ہوئی. اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں، خلاف عادت، خرق عادت ہے. تو دیکھیں معمول بھی ہے، خلاف معمول کام بھی ہو رہا ہے. سانپ اور سپنی کا میلاب ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اولاد ہوتی ہے، نسل چلتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں، سانپ بن جاتا ہے. تو اب یہ لاٹھی جو سانپ بنا ہے، یہاں کوئی میلاب نہیں ہوا کسی کا، بلکہ ہم کہتے ہیں معجزہ، خلاف معمول. مرد عورت کا نکاح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اس ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، خلاف معمول.
بچہ پیدا ہوتے ساتھ باتیں نہیں کرتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کلام کر رہے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب۔ بچہ جوان ہوتا ہے تو شادی بیاہ کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شادی نہیں کی، بلکہ واپس آنے کے بعد شادی کریں گے۔ اسی طرح دیکھیں خلاف معمول کام ہوتے ہیں، معمول بھی چل رہا ہے، خلاف معمول چل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب نبی کو کسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں تو آگے دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو قوم کے لوگ آپ پر ایمان لے آتے ہیں یا نہیں لاتے، اگر نہ لائیں پھر آگے دو صورتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ قوم پہ عذاب اتار دیتا ہے یا پھر عذاب نہیں آتا۔ بہت سی قوم پہ عذاب آیا ہے، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، قوم لوط پہ، اور بہت سو پہ عذاب نہیں بھی آیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ تو مکہ والوں کی بات نہیں مانی، لیکن ان پہ عذاب نہیں آیا۔ اسی طرح جب عذاب نہ آئے تو پھر دوسرا حکم کیا ہوتا ہے؟ اللہ نبی سے فرماتے ہیں کہ تم ان کو چھوڑ دو، تم ہجرت کر جاؤ، علاقہ تبدیل کر دو، ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، بنی اسرائیل نے ان کی بات نہیں مانی، ان پہ ایمان نہیں لائے، تو بنی اسرائیل پہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا، بلکہ دوسرا حکم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تم ان کو چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ۔ اب سمجھیے گا بات، وہ نبی جن کی پیدائش بھی خلاف معمول ہے، جن کا بچپن بھی خلاف معمول ہے، اور جن کی جوانی بھی خلاف معمول ہے، وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ہجرت بھی خلاف معمول ہے کہ باقی انبیاء نے ہجرت کی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی زمین سے آسمان پہ، یہ ان کی ہجرت ہے جو خلاف معمول ہے۔ اگر اس ہجرت پہ اعتراض ہے تو پھر اعتراض پیدائش پہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی خلاف معمول ہے۔ اگر اعتراض اس پہ ہے کہ آسمان پہ کیسے گئے تو پھر اعتراض اس پہ بھی ہونا چاہیے کہ ماں کی گود میں کلام کیسے کیا ہے، تو اور بھی بہت سی چیزیں خلاف معمول ہے۔ تو ایک پہ اعتراض کرنا سب پہ اعتراض بنتا ہے۔ تو پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات ہے، پاک ہستی ہے، وہ خلاف معمول ہے۔ خلاف معمول پہ آپ اعتراضات معمول والے نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کھاتے کیا، یہ معمول کی چیزیں ہیں، وہ کرتے کیا کیا نہیں کر، یہ معمول کی باتیں ہیں۔ معمول کی اعتراضات آپ خلاف معمول پہ نہیں کر سکتے۔ آپ انسان کو قیاس کریں انسان پہ، اور گدھے کو قیاس کریں گدھے پہ، جو اصول ہے۔ آپ کسی گدھے کو قیاس کریں انسان پہ، ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلاف معمول ہیں، ان کا موازنہ عام لوگوں سے نہیں ہوگا، عام انسانیت سے نہیں ہوگا۔ وہ آسمان پہ کیسے گئے؟ اعتراض کیا تھا؟ میں پھر دکھاتا ہوں آپ کو، وہ آسمان پہ کیسے گئے۔ بات یہاں جانے کی نہیں ہو رہی، بات یہاں لے جانے کی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک لے کر گئے اپنی قدرت سے، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیز، اللہ کہتے ہیں میں غالب ہوں، زبردست ہوں، قدرت والا ہوں۔ کیا اللہ کی قدرت میں کسی کو انکار ہے؟ بات جانے کی نہیں ہو رہی، بات لے جانے کی ہو رہی ہے۔ کیسے گئے؟ کیسے گزرے ہوں گے اس آگ سے، ٹھنڈ سے؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے آتے ہوئے گزرے تھے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اللہ خود فرما رہے ہیں عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح۔ عیسیٰ کیسے گئے، کیسے گزرے؟ جیسے آدم گزر کے نیچے آ گئے۔ اور قادیانی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پہ زندہ ہیں، تو ہم کہتے ہیں جیسے تمہارے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں ہے، قادیانیوں کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں، تو ہم کہتے ہیں جیسے تمہارے نزدیک موسیٰ السلام آسمان پہ گئے ہیں تو ویسے ہی بھی چلے گئے۔ تو بات جانے کی نہیں، بات لے جانے کی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا پھر یہ بتاؤ اللہ کے نبی نے کیوں کہا تھا میں نہیں جا سکتا؟ تو بالکل ٹھیک کہا تھا، خود نہیں جا سکتے۔ جب اللہ پاک لے کر گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ، جب اللہ پاک لے کر گئے، معراج کروائی، تو ساتوں آسمانوں کی سیر ہے، آسمان سے اوپر بھی چلے جائیں، عرش کی سیر، مقام سدرۃ الاقلام کی سیر، اللہ سے ہم کلام ہوئے، ملاقات، جنت کی ساری سیر کر کے تشریف لائیں۔ کون کہتا نہیں کہ خود نہیں گئے؟ یہاں جانے کی بات نہیں، لے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں پھر یہ بتاؤ وہ کھاتے کیا، پیتے کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، پہلی بات سمجھیے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کھلا پلا کے زندہ رکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ بغیر کھائے پیے بھی زندہ رکھ کے دکھاتا ہے۔
حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک قرآن پاک میں موجود ہے، بغیر کھائے پہ زندہ رہے، بغیر کھائے پیے۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوئے رہے بغیر کھائے پیے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے قدرت اپنی۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، جیسا دیس ہوگا ویسا بیس ہوگا، احکامات وہاں کے لاگو ہوں گے، احکامات یہاں کے لاگو نہیں۔ چلیے نماز کس طرح پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ قرآن پاک میں تو اللہ فرما رہے جب تک زندہ رہو گے نماز پڑھو گے زکوٰۃ دو گے، تو نماز کس طرح پڑھتے ہیں آسمان پہ جا کے، زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ تو ہمارا سوال ہے، آسمان پہ جو فرشتے ہیں تو کیا سارے بے نمازی ہیں؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے؟ آسمان کا قبلہ کون سا ہے؟ زمین کا قبلہ خانہ کعبہ، آسمان کا قبلہ بیت المعمور۔ جب یہاں کا قبلہ یہ تھا، جب وہاں کا قبلہ بدل گیا، جیسا دیس ویسا بیس۔ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ یہ دنیا کے احکامات ہیں۔ آپ وہاں کوئی غریب دکھا دیں ہمیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، ہم زکوٰۃ دلوا دیں گے اس کو۔ اور اصل بات سمجھیے گا، اللہ نے جو فرمایا نا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، یہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے آپ کی امت کو کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ کے امتیوں، جب تک زندہ رہنا نماز بھی پڑھنا، زکوٰۃ بھی دینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت محمدیہ کو فرما رہے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر اے نبی آپ نے شرک کیا سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ تو کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنا ممکن ہے؟ نہیں، آپ کی امت کو بتانا مقصود ہے۔ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے، پھر ایک بندہ جب اتنا بوڑھا ہو جائے گا اس کے ہوش و حواس باقی رہیں گے؟ وہ جہاد کیسے کرے گا؟ بوڑھا نہیں ہو گیا؟ ہم کہتے نہیں ہوا، جیسا دیس ویسا بیس۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ وہاں کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، وہاں کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو گئے ہوئے اگر 2000 سال ہوں تو وہاں کے تو 2 دن بنتے ہیں، تو 2 دن میں کوئی شخص بوڑھا نہیں ہوتا۔ دجال و قتل کریں گے آ کر، جہاد کریں گے آ کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ، تو اس سے توہین نہیں ہو رہی؟ ہم کہتے ہیں یہ ضابطہ ٹھیک نہیں ہے، اوپر نیچے ہونے سے کسی کی توہین نہیں ہوتی، یہ ضابطہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا فرشتے سب اوپر نہیں ہیں؟ کیا پرندے سارے اوپر نہیں ہیں آسمانوں پہ؟ یہ اوپر نیچے سے توہین نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں قادیانیوں سے کہ تم زمین کے اوپر چل رہے ہو اور تمہارا مرزا قادی زمین کے اندر ہے، تم خود توہین کر رہے ہو اس کی۔ زمین کے اوپر کتنے جانور پھر رہے ہیں، وہ سب پھر اعلیٰ ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے یہ اوپر یا نیچے ہونے سے توہین نہیں ہوتی۔ اصل مقام دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام اپنے روزے میں ہیں، اور آپ نے کیا فرمایا، بین بیتی منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ تو جنت میں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، آپ کا مقام، آپ کی جگہ اعلیٰ ہے، آپ جنت میں ہیں۔ اوپر نیچے ہونے سے کسی کی توہین نہیں ہوتی۔ باقی یہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا کیوں گیا، اس میں حکمت کیا تھی؟ تو اٹھایا کیوں گیا یہ سوال نہیں ہے۔ بالفرض اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جاتا تو تب بھی سوال تو ہونا تھا نا کہ حضرت موسیٰ کو کیوں اٹھایا۔ اگر بالفرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا جاتا تب بھی سوال ہونا تھا حضرت ابراہیم کو کیوں اٹھایا۔ یہ تو سوال انبیاء پہ ہونا تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے میں حکمت کیا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ سارے انسانوں کی روحوں سے اللہ نے قرآن پاک میں ایک وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ
अलस्तु बिरब्बिकुम, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ پروردگار ہیں ہمارے۔ یہ عالم ارواح میں سب کی روحوں سے وعدہ لیا گیا۔ ایسے ہی انبیاء کرام کی روحوں سے بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ اے نبیو، جب میں تمہیں قرآن پاک کتاب و حکمت دے کر اپنی تمہیں نبوت دے کر بھیجوں گا، جب تم میں سے کوئی میرے اس آخری نبی کا زمانہ پائے تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم ان پر ایمان بھی لانا، ان کے دین کی مدد بھی کرنا۔ اب صاف سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام کا زمانہ سب سے آخر میں ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، تو اب آپ پہ ایمان کیسے لاتے، آپ کے دین کی مدد کیسے کرتے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کا آپ نے پڑھ لیا سب کچھ خلاف معمول ہے، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ تشریف لائیں گے، آپ پر ایمان بھی لائیں گے، آپ کی امت کی مدد بھی کریں گے، دین کی مدد بھی کریں گے، بحیثیت امت ان کی تشریف آوری ہوگی۔ جو نبوت والا ان کا وصف باقی رہے گا، نبی ہیں، نبی تھے، نبی رہیں گے، اللہ نبوت دے کر واپس نہیں لیتا، لیکن وہ جب تشریف لائیں گے تو امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، بس یہ ان کے آنے کی حکمت ہے۔ وہ اپنی طرف سے بطور اصالتاً، حقیقتاً، اور باقی انبیاء کی طرف سے بطور وکالتاً اس عہد کو پورا کریں گے کہ آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کے دین کی مدد کریں گے، ان کے زمانے میں دین اسلام تمام ادیان پہ غالب ہو جائے گا۔ یہ ان کے آنے میں حکمت ہے۔ باقی مرزا غلام قادیانی کا یہ کہنا کہ بھئی میں عیسیٰ بن گیا ہے، وہ عیسیٰ اسلام فوت ہو گئے ہیں، میں عیسیٰ ہوں، تو یاد رکھیے کہ ہم تو بڑے سادہ انداز میں کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ان کا نام عیسیٰ ہے، والدہ کا نام مریم ہے، والد نہیں ہی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی تھے، بہت تفصیل سے سارا بیان کیا اللہ، تفصیل سے۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیے جو علامات قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان علامات کو دیکھ لیں، اگر وہ علامات مرزا غلام قادیانی میں پائی جاتی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض، اور اگر نہیں پائی جاتی تو قادیانیوں خدا را کیوں ضد کر رہے ہو؟ ان علامات کو خود دیکھ لو، وہ کیسے پائی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، صرف جھوٹ، فراڈ، استعارہ، بس، اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اس کا نام قادیانیت ہے۔ بس آئیے ہم چند علامات کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ہے، اور اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ آپ کی والدہ کا نام مریم صدیقہ ہے، اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی۔ آپ کے والد نہیں تھے جبکہ اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ آپ دمشق کی جامعہ مسجد میں نازل ہوں گے جبکہ یہ قادیان میں پیدا ہوا تھا۔ آپ جب تشریف لائیں گے تو حدیث میں آتا 2 زرد چادروں ملبوس ہو کر آئیں گے، جب تشریف لائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ غسل فرما کے آ رہے ہیں، جبکہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ آپ کو لانے والے 2 فرشتے ہوں گے، لیکن مرزا غلام قادیانی نازل نہیں، پیدا ہوا تھا، اور اس کو کسی دائی نے وصول کیا ہوگا، صاف سی بات ہے۔ آپ حج عمرہ کریں گے، روزہ انور پہ حاضری دیں گے، جبکہ مرزا غلام قادیانی نے ساری زندگی ان 2 مقدس شہروں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ آپ حاکم بن کے آئیں گے، عادل بن کے آئیں گے، جبکہ مرزا غلام قادیانی انگریزوں کا غلام بن کے آیا تھا، نام بھی غلام ہے، عادل نہیں، غاصب اور چور بن کے آیا تھا۔ آپ صلیب کو توڑیں گے، جبکہ اس بدبخت نے صلیب کو تقویت دی ہے۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے آ کر، اس کے آنے کے بعد خنزیر کی افزائش ہوئی ہے۔ آپ بتائیں خنزیر ختم ہو گئے، بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے؟ آپ ٹیکس ختم کر دیں گے، آپ لوگوں مال تقسیم کریں گے۔ مجھے بتائیں مرزا قادیانی کے آنے کے بعد ٹیکس ختم ہو گیا کہ ٹیکسوں کی لائن لگ گئی ہے؟ کتنے ٹیکس ہم دے رہے ہیں خود سوچیں۔ آپ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لوگوں مال تقسیم کریں گے، لیکن مرزا غلام قادیانی بدبخت ساری عمر لوگوں سے پیسے لیتا رہا، اور آج بھی ان کی پوری جماعت چندے پہ چل رہی ہے، چندے پہ، بس یہ سب چندہ اور دھندا اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ۔ چندہ، چندہ دینا فرض ہے، بس بندہ نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی اور کام کرے نہ کرے، بس چندہ دے دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے اور دوسرے کفار سے جہاد کریں گے، لیکن مرزا غلام قادیانی نے تو جہاد کو حرام کہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو جہاد سے منع کیا ہے۔
واضح انداز میں. قادیانی مرزا غلام قادیانی کی ہر بات میں تضاد ہوا کرتا تھا، لیکن اس بات میں کبھی تضاد نہیں آیا کہ اس نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ جہاد حرام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہودیوں کے سردار، دجال کو قتل کریں گے، جبکہ مرزا کے آنے کے بعد دجال کو مزید تقویت ملی ہے. قتل کہاں سے ہوا؟ بلکہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں تو نبوت کا دعویٰ دار خود دجال ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، لیکن مرزا قادیانی کے آنے کے بعد اسلام نہیں پھیلا، کفر پھیلا ہے. کفر پھیلا ہے. اب دیکھیں بڑی واضح ہم نے خلاصہ ذکر کیا ہے، علماء کرام بڑی تفصیل سے علامات کو ذکر کیا ہے. ایک سادہ مسلمان بھی، ایک سادہ انسان بھی، ہم کہتے ہیں قادیانیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، بھائی آپ ہماری بات نہ سنیں، آپ کسی مولوی کی بات نہ سنیں، کسی ملا کی بات نہ سنیں، آپ مفتی کی بات چھوڑ دیں، آپ خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، خود مطالعہ کریں. آپ وہ جو علامات وہاں موجود ہیں ان کو دیکھ لیں. قادیانیوں ہی میں سے ایک شخص مسلمان ہوئے ہیں بھائی شمس الدین صاحب، آپ ان کی کارگزاری سن لیجئے. انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی السلام قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور آئیں گے. کہتے ہیں اس حدیث سے میری زندگی پلٹ گئی میری. اگر آپ نے ان کی تفصیلی ڈاکومنٹری سننی ہو قبول اسلام کی، فرام ڈارکنس ٹو لائٹ کے نام سے، تو ہمارے شبان میڈیا جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں. یہ ایک علامات، چند علامات ذکر کی ہیں، آپ تفصیل ساری علامات خود دیکھ لیجئے. ہم آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت اسلام دے رہے ہیں. اپنی ضد چھوڑیے، خواہ مخواہ گمراہی کو چھوڑیے اور اسلام کے آغوش میں آ جائیے. اسی میں سب کی نجات ہے. آپ علیہ السلام کے دامن میں پناہ لے لیجئے، اسی میں سب کی نجات، سب کی شفاعت ہے. یہ تو بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو ہمارا عقیدہ تھا وہ بیان کر دیا ہے. لیکن کچھ قادیانی اور دیگر منکرین جو ہیں اس حوالے سے مزید کچھ اشکالات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا اس حوالے سے ایک تفصیلی کورس 3 دن کا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک پر، بس ایک ہی ٹاپک پر 3 دن کا تفصیلی کورس رمضان المبارک اسی سال میں ہوا تھا. اگر آپ وہ کورس سننا چاہتے ہیں تو شبان میڈیا جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے وہاں جا کر اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو 45 سال رہیں گے، جبکہ مرزا غلام قادیانی اپنے دعوے کے بعد تقریباً 17 سال زندہ رہا اور مر گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جب ہوگی تو روزے انور میں دفن کیا جائے گا، جبکہ مرزا غلام قادیانی لاہور میں اپنی غلاظت میں گر کے مرا اور اسے قادیان میں جا کر دفنایا گیا. ان علامات کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے بھی اور قادیانیوں کے لیے بھی سچے اور جھوٹے کی پہچان کرنا انتہائی آسان ہے.